اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو تمہارے لیے روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا۔ ماہ رمضان ماہ نزول ثقل اکبر ہے اور حیات انسانی کی معنوی اور تابناک ترین ایام ہیں۔ یہ ماہ بابرکت اور پرنور ترین ماہ ہے اور حیات انسانی کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے اور روزے داروں کے لیے مسیحائی کا مقام بھی رکھتا ہے۔ یہ مہینہ ایک تراوت و تازگی عطا کرتا ہے اور معرفت کے دریا اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ ہمیں اس ماہ کی پرنور اور پربرکت ساعتوں کا استقبال اس انداز میں کرنا چاہیے جس بلندی کے ساتھ خالق اکبر نے اس مہینے کو نازل کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے اور اپنے بندوں کے لیے پورا موقع فراہم کیا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانیں اور اپنے لیے صراط مستقیم کا انتخاب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان سے پہلے ماہ رجب اور شعبان کو قرار دیا تاکہ انسان ان مہینوں میں ماہ رمضان کے لیے جو ضیافت اللہ کا مہینہ ہے آمادگی پیدا کرے اور خود سازی کر کے نفس پرستی اور خود پسندی جیسے عوامل پر کنٹرول کرے۔ ماہ رمضان ہمیں صبر و استقامت کا درس دیتا ہے، اعضاء و جوارح کی تطہیر کا سبب ہے۔ روزے دار کی اتنی فضیلت ہے کہ روایات میں بتایا گیا کہ افطار کے موقع پر حتیٰ روزے دار کے منہ کی بدبو کو بھی عرش الہی پر لے کر جاتے ہیں۔ ماہ رمضان پاک، طیب اور سخاوت مند روح کی تربیت کرتا ہے، لہذا اس انداز میں ماہ رمضان میں داخل ہوا جائے کہ ہم واقعتاً اپنی روح کو پاکیزہ کر کے اس بلندی پہ لے جائیں کہ جس پاکیزہ مقصد کے لیے خالق اکبر نے اس انسان کو خلق کیا۔ شب معراج میں پیغمبر اکرم نے پوچھا، پروردگار افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ ندائے قدرت آئی، روزہ اور خاموشی۔ روزہ اور خاموشی، چونکہ روزہ اور خاموشی ان دو عبادتوں کا نقطہ اشتراک یہ ہے کہ دونوں عبادتیں فخر و مباحث سے انسان کو بچاتی ہیں۔ اسی لیے اس مہینے کا آغاز کریں یاد خدا اور نور معنویت سے۔ روزہ یعنی اپنے آپ کو جہان مادی سے نکال کر ایک دوسرے عالم میں قرار دینا اور روزے کے ذریعے سے اوج کمال تک پہنچنا۔ انسان صبر کے اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ حقیقت ایمان سے آشنا ہو جاتا ہے روزے کے ذریعے سے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے سامنے بہت ساری حلال چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مومن کو اتنا صبر دیا ہوتا ہے کہ حلال ہونے کے باوجود اس کے نزدیک نہیں جاتا۔ انواع اقسام کے کھانوں کی خوشبو اور کچھ ایسے کام جو حلال ہیں پروردگار عالم نے ماہ رمضان میں حرام قرار دیے ہیں، یہ تمرین اور سبب ہے اس چیز کا کہ ہم عام زندگی میں روزمرہ روٹین میں حرام چیزوں سے اجتناب کریں۔ ماہ رمضان کا روزہ انسان کو ایمان کی حقیقت سے آشنا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا غصہ، اس کی خوشی سب رضائے الہی کے لیے ہو جاتے ہیں اور اس کی سعادتیں انسان کو اس مقام عبودیت تک لے جاتی ہیں کہ پھر اس کے اور خالق کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں رہتا۔ وہی لوگ جو ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم کے قریب ہوتے ہیں، خود سازی اور تزکیہ نفس کے ذریعے سے جو حلال الہی کو چھوڑ کر حرام سے دوری اختیار کرنے کی تمرین کرتے ہیں، پروردگار انہی لوگوں کے لیے ارشاد فرما رہا ہے، فارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس حالت میں اپنے رب کی طرف آؤ کہ تمہارا رب تم سے راضی اور تم اس سے راضی۔
عزیزان گرامی، بس انسان ماہ مبارک رمضان کی ان ساعتوں سے، ان پرنور ساعتوں کا استقبال کر کے صراط مستقیم کو اپنا سکتا ہے۔ اور جب انسان صراط مستقیم کی پہچان کر لے تو پھر اس کے لیے موت و حیات کی سرحدیں علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتی۔ جب انسان رائے حق کی پہچان کر لے، اور یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے کہ انسان حق کو پہچانے، کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، بس اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور جب انسان رب کو پہچان لے تو عبودیت کی اس عظیم منزل پہ فائز ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم اس سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ بس داخل ہو جا میری جنت میں اس حالت میں کہ تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ یہ پرنور ساعتیں ماہ رمضان کی ہمیں خود شناسی کا درس دیتی ہیں۔ انسان جب حالت روزہ میں ہوتا ہے تو گویا اس نے مادی دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لیا، بہت ساری چیزیں چھوڑ کر عالم بالا کی طرف رخ کرتا ہے۔ اور خود اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہیں ہے کہ انسان کو اس کی انسانیت سمجھ میں آتی ہے۔ پروردگار عالم نے جس عظیم ہدف کے لیے اس کو خلق کیا ہے، وہ ہدف انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے انسان مادری لذتوں کو چھوڑ کر ابدی لذتوں کا مزہ چکھتا ہے۔ کیا کہنے ان لوگوں کے کہ جنہیں ابدی لذتیں میسر آ جائیں، جنہیں خالق کی پہچان ہو جائے، جنہیں مخلوق کے ساتھ رہنے کا سلیقہ آ جائے۔ ایسے انسان کسی معاشرے کے لیے، کسی اجتماع کے لیے ہی قابل نمونہ ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ماہ رمضان کو اس لیے نازل کیا ہے کہ ہم کچھ دیر کے لیے مادی لذتوں سے دور ہو کر معنوی لذتوں سے آشنا ہوں، اور جو معنویت اور نورانیت رمضان کے ساتھ آتی ہے اس سے بھرپور استفادہ کریں۔ انسان کو خالق کائنات نے اس لیے خلق کیا کہ وہ کمال معنوی حاصل کرے۔ اگر ہم عام حالات میں دیکھیں تو جب ہم مصروف ہوتے ہیں دنیا کی زندگی میں تو شاید اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتے، اور ہمارے درمیان بعض مادی پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے انسان کی روحانی تسکین کے لیے، انسان کی باطنی بیماریوں کی تشخیص کے لیے، مادی اور روحانی امراض کی تشخیص کے لیے ماہ رمضان کو قرار دیا ہے۔ اور اکثر اوقات دیکھا گیا کہ ماہ رمضان کا جب مہینہ گزرتا ہے تو پروردگار عالم نے ایک قدرتی نورانی سسٹم جو رکھا ہے کہ اس کا جسم بہت ساری بیماریوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جہاں جسمانی بیماریاں کنٹرول ہو جاتی ہیں، اگر روزے کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے تو روحانی امراض بے طریقے اولا ہم سے دور ہو سکتی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس پربرکت مہینے کی عظمتوں سے آگاہ ہوں، اور مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے جو ہمارے لیے فائدہ رکھا ہوا ہے اس سے آشنا ہوں۔ آج تک بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ روزے کی وجہ سے کوئی مرض انسان کا بڑھ جائے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں معاشرے میں، ہاں انسان بہانے تلاش کر کے کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے روزہ نہ رکھنے سے، جو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، یا جہاں شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ کسی کے لیے واقعاً اگر ضرر رکھتا ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اگر روزے کے حوالے سے ہم خود اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہماری بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں، پھر ہمیں روزہ چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ روزے کے ان ثمرات سے استفادہ کرنا چاہیے کہ جو ہمیں جسمانی امراض میں بھی تقویت دیتا ہے، اور روحانی امراض میں بھی روزہ ہماری صفائی کرتا ہے۔
مثلاً انسان جب صبح سے شام تک کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے تو ساتھ یہ بھی کوشش کرے اپنی زبان کو محفوظ رکھے. زبان کی بہت ساری آفات ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے لیے جنت ابدی کا راستہ چھوڑ کر، بہشت کو چھوڑ کر جہنم کی طرف اپنے آپ کو دھکیلتے ہیں. مومن وہ ہے کہ جس کے لیے جنت اور جہنم کنسپٹ ہی اس کی اصلاح کے لیے کافی ہے. اور مومن اگر دنیا کی زندگی کا مفہوم سمجھ جائے، اگر پروردگار کی طرف سے جو یہ واجبات اس کے لیے نازل ہوئے ہیں، نماز، روزہ، ان کی جو حقیقت ہے اس سے آشنا ہو جائے، تو مومن کے لیے خود یہ دنیا بہشت ہے. اس کی بہشت کوئی اور نہیں ہے، بلکہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس حالت میں رہتا ہے کہ جیسے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد ہم ان معنوی لذتوں سے آشنا ہوتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو ماہ رمضان کی جو حقیقی لذتیں ہیں ان سے آشنا کرے. جیسا کہ روایت ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو خالق کائنات کو یہ وقت اتنا پسند ہوتا ہے کہ ہزار ہزار گناہ کاروں کو پروردگار عالم بخش دیتا ہے. بخشش کی ساعتیں، وہ بہار نورانیت جس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے کہ ہم اسی دنیا میں رہ کر اپنا احتساب کریں، اسی دنیا میں رہ کر اس دوسری دنیا کے لیے آمادگی کریں، اسی دنیا کے اندر رہ کر کچھ دیر کے لیے مادی لذتوں کو چھوڑ کر روحانی لذتوں کے مقام سے آشنا ہوں. بس ماہ مبارک رمضان یہ نہیں ہے فقط کہ ہم صبح سے شام تک کھائیں پیئے نہ، باقی سب چیزوں میں آزاد ہیں. روزہ یعنی اعضاء و جوارے کا روزہ، زبان کی آفتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. جیسا کہ شریعت میں بھی مسئلہ ہے کہ روزہ دار اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کا روزہ ناقص ہو جاتا ہے. اس طرح بہت ساری اخلاقی برائیاں ایسی ہیں کہ جو اس اوج کمال تک پہنچنے سے عبادت کو روک دیتی ہیں. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کانوں کا بھی روزہ، آنکھوں کا بھی روزہ، اعضاء و جوارے کا بھی روزہ. تو یہ روزہ وہ ہے کہ جو ارجی الی ربک کی منزل پر انسان کو فائز کرتا ہے. بس ماہ مبارک کے رمضان کی نورانی ساعتوں کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، اور ان نورانی لمحات سے اپنے قلوب کو منور کرنا چاہیے. انسان کا دل اتنا پاکیزہ ہے، خالق کائنات نے اتنا پاکیزہ اس کے دل کو بنایا ہے کہ اس کے دل میں اپنے نور کو قرار دیا ہے. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو ہمارے اندر جتنی بھی نورانی صفات ہیں ان کو اجاگر کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور جو ہدف خلقت ہے خالق کائنات تک، اس تک پہنچاتا ہے. ان پربرکت ساعتوں سے پورے معاشرے کو بھی اور خود اپنے وجود کو بھی مستفید کرنا چاہیے. اور یوں کہا جائے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو حجابات حائل ہوتے ہیں، ماہ رمضان کا روزہ ان حجابات کو ہماری نظروں سے ہٹا دیتا ہے، اور پھر ہمیں حق اور حقیقت سے آشنائی حاصل ہوتی ہے. یاد رکھیے، ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ عدالت قائم ہو، عدل ہو، یہ ہو وہ ہو. یہ تمام نورانی صفات ہمارے اندر موجود ہیں. ہم اپنے اندر کے انسان کو پہچانیں، اپنی تطہیر کریں، اپنے آپ کو پاک کریں کہ کہاں پر میری وجہ سے رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے میں اس الہی عدالت کو برپا کرنے میں ناکام ہو رہا ہوں. کون سی بیماریاں میرے اندر، کون سی رکاوٹیں میرے اندر موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے.
बहुत दफा ऐसा देखा गया कि हम बहुत काम करते हैं, बहुत कुछ करने के बावजूद उसका असर नहीं होता। दरअसल हम खुद अपने ऊपर काम नहीं करते, ऊपर से दूसरों पर काम करने की हर शख्स मेरे समेत कोशिश करता है। इस्लाह हो जाए लोगों की, लोग नमाजी बन जाएं, लोग रोजेदार बन जाएं, लोग जो है वो हिजाब का ख्याल रखें, लोग अदालत इलाहिया के लिए काम करें। अज़ीज़ान गिरामी, जब तक हम अपने अंदर को, अपने बातन को साफ नहीं करेंगे, बातनी तत्हीर नहीं करेंगे, अपने आप को नफ्स के कटहरे में खड़ा नहीं करेंगे, अपने नफ्स को कि हम कहां पर गलती पे हैं, कहां पर हमारी वजह से माशरे में बहुत सारी चीजें राइज नहीं हो सकती। अपना एहतसाब और माह रमजान का इस्तकबाल हमने इसी अंदाज में करना है कि सबसे पहले ज़मीर की अदालत के सामने अपने आप को खड़ा करें, अपनी बुराइयों की तलाश करें, अपने अंदर जो हमारे रुकावटें खड़ी की गई हैं उनको दूर करें, और फिर इंशाल्लाह ये माशरा भी नूरानी हो जाएगा। और माह मुबारक रमजान की बरकत से हम इन नूरानी सातों से इस्तेफादा करेंगे तो पूरा माशरा नूरानी तर हो जाएगा। खुलासा करूंगी कि हमें माह रमजान की इन पुरनूर सातों से इस्तेफादा करना है, अपने आप को पहचानने के लिए, अपनी पहचान करके अपने रब तक पहुंचने के लिए, उस मंजिल पे फायज होना है कि जब हमारे और खुदा के दरमियान जो हिजाबात है वो उठ जाए, जो मवाने हैं, जो रुकावटें हैं वो खत्म हो जाए, हमारी आंखें खुदा के अलावा किसी को न देखें, हमारे हाथ दस्ते खुदा बन जाएं, हमारी रूह खुदा बन जाए, हमारा उठना बैठना उड़ना बिछोना खुदा के लिए हो जाए। और जब ऐसा हो जाए तो फिर खुद माशरा भी नूरानी हो जाता है, माशरे में रहने वाले अफराद भी नूरानी तर हो जाते हैं। अल्लाह ताला मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदके में हमें माह रमजान का सही मानों में इस्तकबाल करने की तौफीक अता करे, और हमारा रोजा सिर्फ एक जबरी मुशक्कत न हो बल्कि एक मानवी और एक रूहानी ताकत रोजे की वजह से हमें हासिल हो, और इस रमजान की बरकत से हम हक और हकीकत के करीब हो जाएं और परवरदिगार आलम हमें हक़्क़ुल यकीन अता करे कि हम अपने आप को भी पहचाने और अपने रब को भी पहचान सकें। और इंशाअल्लाह आखिरी मैसेज यही कि हम उस मुकाम तक पहुंचे कि जिसके लिए परवरदिगार आलम ने हमें खल्क़ किया। रमजान इनफरादी तौर पर अपने ऊपर तवज्जो देने का बेहतरीन वक्त है, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि हम सफरों में होते हैं, आगे पीछे निकल जाते हैं तो अपने ऊपर तवज्जो देने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन अक्सर रमजान में ये देखा गया कि हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं अपने घर में रहूं, मैं अपने एक जगह पे बैठ के अपने ऊपर तवज्जो मरकूज करूं। तो बेहतरीन सातें माह रमजान की हैं जिनमें हम अपने ऊपर तवज्जो दे सकते हैं, अपने आप को बना सकते हैं, अपनी तरबियत कर सकते हैं, अपनी बुराइयां और अपनी अच्छाइयां दोनों हमारे सामने मुजस्सम होकर आ सकती। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।